السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دنیا کا ایک قانون اور دستور ہے کہ اگر وہ کسی آدمی کو اپنے کام کے لیے تیار کروائے اور اس کام کی اس کو ٹریننگ دی جائے، اور جتنی مدت ٹریننگ کی ہے وہ بندہ اس پوری ٹریننگ کی مدت میں کمپنی کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصول پر چلے، لیکن جب ٹریننگ مکمل ہو جائے تو پھر اپنا لباس بھی تبدیل کر دے اور اپنا عمل جو ٹریننگ کے درمیان میں تھا اس عمل کو بھی چھوڑ دے، اور آ کر اس کمپنی کے عملے میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں بھی اس کمپنی کا ملازم ہوں، تو دنیا کا کوئی آدمی اس کو اس کی بات میں سچا تسلیم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کا لباس اس عملے کے لباس کے خلاف ہے، اور دوسرے یہ کہ ٹریننگ کی مدت میں موجود رہا، پھر اس کے بعد وہ کمپنی سے غائب ہو گیا۔ اب ایک انعامات کے دینے کی مجلس لگائی گئی، اس میں اس کمپنی کے ملازمین کو بلایا گیا، اس میں وہ آدمی بھی آیا جس نے اپنا لباس بھی تبدیل کر دیا اور جس نے کمپنی کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف کام کیا، اور اس مجلس میں آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی انعام سے نوازا جائے، تو دنیا کا کوئی آدمی اس کو انعام دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو اس کا لباس مخالف ہے عملے کے، دوسری یہ وجہ کہ اس کا طرز عمل، اس کا کام کاج کمپنی کے بتائے ہوئے اس کے اپنے طے شدہ اصول کے خلاف ہے، اور پھر اس نے کوئی ٹریننگ کے بعد کوئی نمایاں کارنامہ بھی انجام نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے یہ انعام کا مستحق ہوتا۔ کوئی چیز جب اس کے پاس موجود نہیں ہے اور یہ انعام کے قابل نہیں ہے، اور اس بندے کا یہ کہنا کہ مجھے بھی انعام سے نوازا جائے، یہ اس آدمی کی حماقت اور بے وقوفی۔ آئی تھی بات سمجھ میں؟ آئی تھی بات؟ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا، تم مت ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اب وہ بات جو ٹریننگ والی اور اس انعامی مجلس والی، اس کو ذہن میں رکھنا
اور اس آیت مبارکہ کے اس ترجمے اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا اور اپنی اب زندگیوں کا جائزہ لینا اور یہ سوچنا کہ ہم نے رمضان میں اللہ کی توفیق سے اللہ کی مرضیات پر چلتے ہوئے عبادات رمضان کو ادا کیا، تلاوت قرآن کو ادا کیا، روزوں کو ادا کیا، تراویح کو ادا کیا، روزے کی حالت میں گرما کے اندر ہم نے ان روزوں کو برداشت کیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہم نے روزوں کے آداب کی رعایت رکھی، کہیں چھپ چھپا کر 2-1 گھونٹ پانی کا پی لیا نہیں تھا، اور کر کے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، جب ہم نے حلال کے چھوڑے جانے پر اتنی سختی سے عمل کیا تو کیا عام دنوں میں حرام کے چھوڑنے پر عمل نہیں ہوگا؟ عام دنوں میں حرام کے چھوڑنے پر اس سے کئی گنا زیادہ سختی سے عمل کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا کام ہم نے روزے کی حالت میں نہیں کیا تھا یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ کام روزے کی حالت میں کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام اگر میں روزے کی حالت میں کروں گا تو میرا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا کہ بندہ روزے کی حالت میں رہ کر یوں عمل کر رہا ہے، تو غیر روزے میں رہتے ہوئے یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں جم جائے کہ میں چاہے روزے میں رہوں یا نہ رہوں، چاہے مجھے رمضان کا مہینہ مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، لیکن جو اللہ حی لا یموت ہے، جو اللہ حی قیوم ہے، وہ جیسے مجھے رمضان میں دیکھ رہا تھا، وہ جیسے میری رمضان میں نگرانی کر رہا تھا، وہ جیسے مجھے رمضان کے اندر حلال اور حرام کے اختیار کرنے پر اگر حلال اختیار کرتا ثواب دیتا، حرام اختیار کرتا گناہ اور عذاب دیتا، ایسے ہی اللہ غیر رمضان میں بھی 24 گھنٹے مجھ پر نگاہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا استحضار جو رمضان میں نصیب ہوا، غیر رمضان میں بھی وہ استحضار باقی رکھنا رمضان کی ٹریننگ کا خلاصہ یہی ہے۔ رمضان کا پورا 1 مہینہ آپ نے جو تقوی کی اسپرٹ پر عمل کیا، نماز آپ نے نہیں چھوڑی، روزے کی حالت میں جھوٹ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، روزے کی حالت میں آپ نے کسی بندے خدا کو دھوکہ نہیں دیا، روزے کی حالت میں آپ نے کسی کو اپنی جانب سے اذیت نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کی غیبت آپ نے نہیں کی، روزے کی حالت میں چوری نہیں کی، روزے کی حالت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں آپ کو، مجھ کو، ہر ایک کو اللہ کا استحضار موجود تھا، اللہ کا استحضار موجود تھا، یہ تصور تھا کہ چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھ پر نگاہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو تصور رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے دل و دماغ پر جاگزی تھا، میرے بزرگوں اس تصور کو اور اللہ کے اس استحضار کو 24 گھنٹے 24/7 اپنے دل و دماغ میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ مزاج بن جائے کہ چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر غیر رمضان میں میں دھوکہ دوں گا تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، غیر رمضان میں بھی اگر میں جھوٹ بولوں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، غیر رمضان میں اگر میں کسی کی غیبت کروں گا، کسی کو اذیت پہنچاؤں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار اگر پیدا ہو جائے تو روزوں کا جو اثر مسلمانوں کی زندگیوں پر پڑنا چاہیے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا استحضار آ جائے۔ وہ استحضار میرے بزرگوں رمضان کے 1 مہینے کی تربیت کا خلاصہ ہے۔ اس تربیت کے اثر کو اپنی ساری زندگی باقی رکھنا ہے۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت میں عید کا موقع آیا۔ مدینے کے مسلمان مسجد نبوی کے اندر نماز عید ادا کر کے خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور یہ مزاج شروع سے ہے کہ عید کے موقعوں پر مبارکبادی دینے کے لیے بڑوں کے پاس چھوٹے آیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ صحابہ کا ایک مجمع چند افراد پر مشتمل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دولت کدے پر تشریف لے گیا۔ وفد نے آواز لگائی، اے امیر المومنین، جماعت آپ کو عید دینے کے لیے آپ کے گھر آئی ہوئی۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ سوکھی روٹی اور نمک استعمال فرما رہے ہیں۔ آنے والا جو مجمع تھا اس مجمع کو بڑا تعجب ہوا کہ وقت کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ہے، اور عید کا موقع ہے، کوئی عام دن نہیں ہے، عید کا موقع ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک بادشاہ کے گھر کھانے کے لیے سوکھی روٹی اور نمک اور ساتھ میں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا تو لوگوں نے سوال کیا، امیر المومنین عید کے موقع پر یہ کیا آپ کے دسترخوان پر؟ آپ کے دسترخوان پر تو مرغن غذائیں ہونی چاہیے، بادشاہوں کا دسترخوان کیسے ہوتا ہے؟ اور آپ کا دسترخوان دیکھیں کہ سوکھی روٹی ہے، نمک ہے اور پانی کا پیالہ ہے، اس سے کیا عید کی خوشی ظاہر ہوگی؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں، عید کی اصل خوشی کا حقدار وہ ہے جس کا رمضان اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ عید کی اصل خوشیوں کا حقدار وہ ہے جس کا رمضان عند اللہ مقبول ہو جائے، اللہ کو جس کا رمضان پسند آ جائے۔ عید کی اصل خوشی کا حقدار وہ ہے۔ عمر نہیں جانتا کہ میرا رمضان بھی قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک بادشاہ ہے وقت کا، اور ایسا بادشاہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی رہتا، اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا، وہ حضرت عمر تھے جن کو نبی بنایا جاتا۔ کیسی شخصیت کا مالک یہ جملہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا رمضان مقبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا تو وہ رمضان کے بعد کی زندگی دیکھ لے، رمضان کے بعد کی زندگی دیکھے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اگر تمہیں رمضان کے بعد بھی عبادات کی توفیق ہو رہی ہے، تمہاری نمازوں کا ویسا ہی حال ہے جیسے رمضان کے اندر تھا، تمہاری تلاوتوں کا ویسا ہی انداز ہے جیسے رمضان کے اندر تھا، تمہارے زکوٰۃ صدقات کے دینے کا وہی مزاج ہے جیسے رمضان کے اندر تھا، ایثار و ہمدردی کا وہی جذبہ ہے جیسے رمضان کے اندر تھا، اگر یہ مزاج رمضان کے بعد بھی برقرار ہے، تسبیح، ذکر، اوراد اور وظائف کا جو دستور تم نے رمضان میں بنایا تھا، اگر وہ مزاج، وہ دستور، وہ طریقہ رمضان کے بعد بھی باقی ہے، یوں سمجھو کہ تمہارا رمضان عند اللہ مقبول ہوا۔ اور اگر رمضان کے گزر جانے کے بعد، جیسے مسجدیں ہماری رمضان کے اندر وسعت کے باوجود، کشادگی کے باوجود تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے، رمضان کے گزر جانے کے بعد یہی مسجد کی در و دیوار ان سے
ویرانی کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ مسجدوں کی در و دیوار یہ کہتی ہیں کہ کہاں ہیں وہ مصلی جو کل تک میری گود میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، کہاں ہیں وہ اللہ کے بندے جو کل تک میری گود میں بیٹھ کر ذکر و تلاوت کے اندر مصروف تھے، کہاں ہیں وہ اللہ کے بندے جو کل میری آغوش میں بیٹھ کر نماز کو پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ مسجد کی در و دیواریں ان لوگوں کو یاد کر کے سسکتی ہیں، روتی ہیں، بلکتی ہیں کہ وہ اللہ کے بندے جو کل تک میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، آج انہوں نے میری گود کو ویران کر دیا۔ مسجدیں اس انداز پر روتی ہیں، سسکتی ہیں اور بلکتی ہیں، تڑپتی ہیں کہ وہ اللہ کے بندے جو کل تک میری گود میں تھے آج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا مزاج ایسا ہی بنا رہے کہ رمضان تک ہم سچے پکے مسلمان اور رمضان گزرتے ہی ہم اپنا پورا مزاج تبدیل کر دیں، خدا کی قسم یاد رکھنا، حضور نے وہ جو آمین کہا تھا حضرت جبرائیل کی بددعا پر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہیں ہم اس بددعا کے مستحق اور حقدار نہ بن جائیں۔ رمضان کے بعد ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک بدلاؤ کی ضرورت ہے، اور وہ تبدیلی، انقلاب اور بدلاؤ اتنا ہی کہ رمضان کے اندر آپ نے فرائض، سنن، نوافل، تراویح، تہجد اور پتہ نہیں کتنی لمبی لمبی آپ نے عبادتیں کی ہیں، رمضان کے گزر جانے کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی جائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی جائے۔ رمضان کے اندر آپ کا جو تعلق قرآن سے جڑا ہوا تھا، ہر نماز کے بعد آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے، آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، رمضان کے گزر جانے کے بعد ایک نماز کو متعین کر لیجیے، ایک نماز کو طے کر لیجیے کہ فلاں نماز کے بعد میں اپنے قرآن کی تلاوت کے معمول کو برقرار رکھوں گا۔ رمضان کے اندر ایثار و ہمدردی والا وہ مزاج آپ کا کہ آپ کے گھر افطار آیا تو آپ نے اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے محلے داروں کو افطار بھیجا، نہ صرف یہ کہ اڑوس پڑوس کو بلکہ مسجدوں کے اندر آنے والے مصلی جو روزے دار ہیں، ان روزے دار مصلیوں کے لیے آپ نے اپنا افطار بھیجا، آپ نے اپنے مال کو ان روزے داروں کے لیے افطار کا ذریعہ بنا کر اللہ کے واسطے وہ مال ان کے لیے لگایا آپ نے۔ اب رمضان گزر گیا، کبھی اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اس زاویے سے بھی غور کر لیا جائے کہ شاید کوئی بیمار ہو، اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہو، دوا کی ضرورت ہو، وہ علاج معالجے کے اندر آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ اس کی مدد کر دیں۔ ایثار و ہمدردی والا جو مزاج ہے، جو آپ کا یہ ایک ذہن بنتا ہے رمضان کے اندر، اس مزاج اور اس ذہن کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے۔ قرآن سے ربط والے مزاج کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا ہے۔ اللہ کے استحضار والا مزاج جو رمضان کے اندر پیدا ہوا، رمضان کے بعد بھی اس استحضار والے مزاج کو باقی رکھنا ہے۔ یہ اگر باقی ہے تو یوں سمجھو کہ ہمارا رمضان جو ہم نے اب گزارا عند اللہ مقبول ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد اگر بندے کو عبادات کی ویسی ہی توفیق ہو، اس کا دل اللہ کے گھر میں ویسا ہی لگتا ہو جیسے رمضان کے اندر تھا، سمجھ جاؤ کہ اس کا رمضان عند اللہ مقبول ہے۔ اور اگر اس کا مزاج نہیں لگتا پھر مسجد کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر وہ عبادات کا ذوق نہیں پیدا ہوتا، تو سمجھنا کہ شاید عند اللہ اس کا رمضان قبول نہیں ہوا۔ ہمارے صوبے کے ایک بہت بزرگ عالم دین ہیں، وہ ایک مثال سے ایک بات سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ سونا ہے، مال ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں اور بڑے قیمتی سامان ہیں، اور ان سارے قیمتی سامانوں کو محفوظ کرنے کے لیے صندوق نہیں ہے، اٹیچی نہیں ہے، کوئی پیٹھی نہیں ہے، تو لازم بات ہے کہ وہ قیمتی ساز و سامان
چوروں کی نگاہ میں آئیں گے اور وہ سامان لٹ جائے گا جب تک اس کو محفوظ کر کے نہیں رکھا جائے گا، ہے نا؟ اور قدیم زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بوڑھی عورتیں جو ہوتی تھیں تو وہ اپنے پلو سے کچھ حصہ نکال کر کے وہاں کچھ پیسے چلر وغیرہ رکھ کر اس کو گیٹی باندھ کر کے پھر رکھ لیا کرتی تھی۔ یہ یاد ہوگا آپ لوگوں کے، ہمارے بچپن میں ہم نے اپنے گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں کو، دادی نانی کو اس انداز میں کرتے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی آدمی کے پاس اتنی ساری قیمتی چیزیں ہوں لیکن اس کو محفوظ کرنے والا کوئی اگر سامان موجود نہیں ہے تو وہ قیمتی ساز و سامان اس کا چوری ہو جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے رمضان کے پورے مہینے میں ہمارے پاس الحمدللہ نمازیں ہیں، ذکر و تلاوت ہے، اذکار اوراد و وظائف ہے، صدقات، زکوٰۃ، فطرہ، عطیات، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کا جو ذریعہ ہے میرے بزرگوں وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارے اخلاق ہیں۔ فرمایا اگر اخلاق اچھے ہیں تو اعمال محفوظ ہیں، اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو کروڑوں اور اربوں کھربوں اعمال کے ڈھیر لگے ہوں گے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو پھر وہ سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اخلاق کے اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش مزاجی سے ملاقات کریں، اخلاق کے اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ہر ایک کے ساتھ حسن معاملگی کا فہم پیدا ہو جائے۔ اخلاق کے اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے نافع بنے، آپ کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے، آپ کے ذریعے سے ہر ایک کو نفع پہنچے، یہ آپ کے اخلاق کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس کا جو برعکس ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذریعے سے نفع ہو اور کسی کا دینی نقصان نہ ہو، آپ کے ذریعے سے امت کا بھلا ہو، امت کا نقصان نہ ہو، آپ کے ذریعے سے لوگوں میں خیر پھیلے، آپ کے ذریعے سے لوگوں میں شر نہ پھیلے۔ حدیث میں عربی کی ایک کہاوت ہے، فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ۔ نیکی پر کوئی رہنمائی کر رہا ہو تو رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، اور اگر برائی پر کوئی رہنمائی کر رہا ہے، وہ خود برائی نہیں کر رہا، وہ خود نیکی نہیں کر رہا، لیکن رہنمائی کر رہے ہیں نیکی کی طرف یا برائی کی طرف، فرمایا یہ رہنمائی کرنے والے نیکی کرنے والوں کے برابر ثواب پائیں گے اگر نیکی کی رہنمائی کی ہے، اور برائی کرنے والوں کے برابر گناہ پائیں گے اگر برائی کی طرف رہنمائی کی۔ تو میرے بزرگوں، یہ استقامت والا مزاج جو رمضان المبارک کے اندر ہمیں ملا ہے، رمضان کے بعد کی زندگی اسی انداز پر گزارنے کی کوشش کی جائے، اور یہ فکر کی جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادات کا وہ مزہ اور وہ لذت محسوس ہوتی رہے جو ہم نے رمضان کے اندر عبادات کا مزہ اور لذت محسوس کیے، اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اے اللہ جیسے رمضان میں آپ نے ہمیں نمازی بنایا، آپ رمضان کے بعد بھی نمازی بنائے رکھیں، آپ نے رمضان میں جیسے ہمیں متقی بنایا، رمضان کے بعد بھی ہمیں متقی بنائے رکھیں، آپ نے رمضان میں جیسے قرآن سے جوڑ کے رکھا، رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن سے جوڑ کے رکھیں۔ اگر یہ استحضار اللہ کا اور عبادات سے جڑنا رمضان کے بعد میسر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کیا، اور ان بندوں میں شامل کیا جن کا رمضان اللہ نے قبول فرمایا۔ اور اگر کمی ہے تو کوشش کریں اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی اور اپنے انداز کو بہتر بنانے کی، اور آپ کے ذریعے سے امت میں خیر وجود میں آئے، ان باتوں کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اس مزاج کے حامل بننے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔